ہمیں جوائن کیا ہے وزیراعظم کی مشیر برائے قانونی امور جناب بیرسٹر عقیل ملک نے، جبکہ سابق وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب مذاکرات میں تو ڈیڈ لاک آ چکا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن آج جو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہاؤس کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہونا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک تو آپ جو مذاکرات ابرپٹلی ختم کرنے کا فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اینڈ رائٹ ناؤ شوڈ دا پی ٹی آئی ری انگیج ود دا گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، مذاکرات تو ظاہر ہے مذاکرات ہی کرنے ہیں پولیٹیشنز نے، اور اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ بات چیت ہی ہونی ہے، بات چیت ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن پرائم منسٹر صاحب نے پہلے جب بات کہی نیشنل اسمبلی میں اور کہا مذاکرات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگلے دن بشرا بی بی اریسٹ ہو گئی۔ اب آج انہوں نے کہا کہ مذاکرات کریں، اور 6 لوگ جو پی ٹی آئی کے عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے تھے ان کو روک دیا گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ایاز صادق سپیکر ہیں، رانا ثناء اللہ ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کیا کوشش نہیں کر لی کہ عمران خان سے پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو جائے، لیکن وہ نہیں کروا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پی ایم ایل این کی اسپیس کا یہ عالم ہے، مجھے آپ بتائیے کہ ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا پہلے شہباز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں اور کچھ سپیس گین کریں، ان سے کچھ سپیس لیں کہ تاکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ ایسے صرف کرنا، بات کرنا اور پھر اپنی بے عزتی کروانا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کی کیا ٹوک ہے۔ جی بیرسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جو مذاکرات کا ایک تعطل تھا یا تعطل ہے، اس تمام تر معاملے میں آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ 28 تاریخ کو تاریخ طے ہوئی تھی کہ 28 تاریخ کو کمیٹیز ملیں گی۔ 7 ورکنگ ڈیز انہوں نے خود دیے تھے، اور 7 ورکنگ ڈیز کے اندر ہم نے جو 7 مختلف جماعتیں تھیں ان سے ہم نے بالکل یہ گزارش بھی کی تھی کہ وہ اپنے لیڈرشپ سے بات کریں، اپنی لیگل ٹیم سے بات کریں، ایک جو جوائنٹ ایک ہوگا جواب جو بھی آئے گا ان کی طرف سے، ہم نے اپنی بھی سب کمیٹی اس میں بنائی تمام تر معاملے کو دیکھنے کے لیے، شک بائی شک اس کا جواب دینے کے لیے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ تو یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی 7 ورکنگ ڈیز نہیں تھے اور پھر اس کے بعد 31 کی ڈیڈ لائن تو خود دی ہوئی تھی، ہم تو مذاکرات کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آج میں نے بیرسٹر گوہر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ دیکھی، مجھے تو بڑی ایک الارمنگ سی بات لگی اور مزے کا خیز بھی لگی اس تمام تر معاملے میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں، تو حکومت تو بیٹھی تھی، حکومت تو 28 تاریخ کو بھی بیٹھی تھی، 45 منٹ آپ کا انت کیا تھا، لیکن یو ڈنٹ شو اپ، آپ کی کمیٹی شو اپ ہی نہیں کیا، اور اس سے پہلے 2 دن پہلے آپ نے اناؤنس کر دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جی ہم کسی پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آگے کسی معاملے میں نہیں جائیں گے اور کسی معاملے میں نہیں ان کے ساتھ چلیں گے، یہ ہمیں پہلے بتائیں کہ بنائیں گے کمیشنز یا نہیں بنائیں گے۔ تو ایسے تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ مذاکرات کے اس پورے عمل میں جس طرح کی گفتگو کی گئی، جس طرح کی جو بات چیت کی گئی، اور پھر یہ تو اب آن ریکارڈ بھی آ چکا ہے کہ بالکل عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، اسی لیے ایک اوپن اینڈڈ جو دوسری ڈیمانڈ تھی ان کی، اس کو بڑا اوپن اینڈڈ چھوڑا تھا، اور اس اوپن اینڈڈ کو چھوڑنے کا مطلب اور یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ تمام تر ہماری پارٹی کے جن کو ہم کلاسیفائی کریں گے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہوں گے، 26 نومبر میں ملوث ہوں گے، یا دیگر کسی ایسے کیس میں ملوث ہوں گے جس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کریں گے، تو فیڈرل حکومت۔ مجھے ایک بات بتائے گا، دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی فواد چودھری صاحب نے جس طرح بات کی، آج اب 6 لوگوں نے ملنا تھا انہیں نہیں ملنے دیا گیا، لیکن کم از کم وہ لوگ، وہ اسیران جو کہ 26 نومبر ہو یا 9 مئی ہو، ان پر کوئی اگر چھوٹے موٹے سے کوئی کیسز ہیں یا ان پر کوئی الزامات ہیں، ثبوت نہیں ہے، کم از کم ان کو تو رہا کر دیں نا، سالہ سال تو انہیں جیلوں میں نہیں رکھا جائے، کم از کم ایک سٹارٹ تو ہونا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کا، اور جو لوگ بے گناہ بے قصور ہیں ان کو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے جیلوں میں۔ دیکھیں جو لوگ بے گناہ بے قصور تھے ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز ہوئیں یا شناخت پریڈز ہوئیں ان کو ریلیز کر دیا گیا۔ 26 نومبر والا جو انہوں نے عذاب برپا اسلام آباد میں کیا تھا، آپ کے بھی علم میں ہے کہ مختلف جیلوں میں تھے وہ لوگ، اور جب وہ اریسٹ ہوئے تو اس کے بعد جب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز ہوئیں جو قانون اور آئین کے مطابق تھیں، قانونی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ کنڈکٹ کی گئیں شناخت پریڈز، تو اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا۔
کئی لوگ ریلیز ہوئے جو کہتے تھے کہ ہمیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی انوالومنٹ کے پکڑ لیا، جس ہمارا یہاں پہ جو ایک قصور تھا کہ وہ ہم اس پوری جو اشتعال کا یا جو تمام تر معاملہ تھا 24، 25، 26 کو اسلام آباد میں جب انہوں نے دھاوا بولنے کی کوشش کی اور جس طرح جلاؤ گھراؤ کیا، تو اس میں جو لوگ آئے تھے ساتھ، وہ اس میں سے ظاہری بات ہے کہ کافی لوگ اریسٹ بھی ہوئے تھے، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا، جنہوں نے پارٹیک نہیں کیا تھا کسی توڑ پھوڑ میں یا کسی ایسی چیز میں جو کہ خالی اس جتھے کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں پہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جو پریزنرز کی آپ نے بات کی، تو وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی بیل پٹیشنز لگائیں۔ جو فورمز ہیں، مثال کے طور پہ اگر وہ ATC کورٹس میں ہیں تو ATC کے بعد پھر ہائی کورٹ میں بیل آئے گی، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں آئے گی، تو ہمیں یہ کہہ دینا آپ کا جی مکمل کیجئے۔ جی، ہمیں یہ کہہ دینا کہ ہم ان کو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو یا ادروائز ریلیز کریں، ایسے پاسبل نہیں ہو سکتا، نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ کم از کم ان کی ایک کوئی اگر لسٹ فراہم کر دی جائے جو دفعہ 144 میں لوگ ہیں، ہاں اس حد تک دیکھا جا سکتا ہے کہ جو خالصاً دفعہ 144 لگا اور وہ انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہو تو وہ اس میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا بحث صاحب، اب تو سیاسی معاملات پر بات ہو گئی، اب تھوڑا سا اپنے معاملات پر میں آپ سے بات کر لوں، اظہار آزادی رائے پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے جواب لیں گے۔ جب یہ PTI کے دور حکومت میں یہ کوشش ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں یہ کالا قانون جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بالکل سفید ہے۔ اس کے بعد اب جب ہم نے پیش کیا تو ہمیں تو یہ بالکل سفید نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ کالا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے جو صحافی بھائی سراپا احتجاج ہیں، بالکل ان کا احتجاج جو ہے وہ 100% نہیں، وہ 200% درست ہے۔ حکومت نے جو یہ لیجسلیشن کی ہے اس کی وجوہات بھی 200% موجود ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی بھائی بڑے وائز ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے، جس لیول کی وہ کمیٹی کہے وہ پرائم منسٹر بنانے کو تیار ہیں۔ اب یہ جو قانون پاس ہوا اس میں آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے انہوں نے ساتھ میں۔ اب مجھے بتائیے گا اس کے بعد جو PFUJ کے پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ بتائیے گا جو صحافیوں کا جو صحافیوں کے اعتراضات ہیں، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی، وہ بھی اب فریق بننے جا رہی ہے، ہاؤ وڈ یو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیں عادل صاحب، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ رانا صاحب نے بالکل درست بات فرمائی اور میں بھی ان کی بات کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، PUFJ ہے یا دیگر ایمینڈ ہے یا دیگر جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، تمام تر جو ہے آرگنائزیشنز میں سے بندے ہیں جن کی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے۔ میں نے آج بھی ایک جگہ پہ یہ ذکر کیا کہ یہ پورا کنسلٹیشن کا پروسیس ابھی سے نہیں، یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب وفاقی وزیر اطلاعات تھیں تب سے یہ شروع ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تمام صحافیوں کے ساتھ ایک کنسلٹیشن کی، ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی، اس کے بعد کافی چیزیں چینج ہوئیں، اس میں بہتری لے کے آئے تمام تر معاملے پہ۔ جو عمران خان صاحب کے ٹائم پہ یہ نان بیلیبل تھا، 7 سال تھا، اس کو سزا اس کی کم کی گئی، جسٹ سمپلی ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ کہ کم از کم کوئی ڈیٹرنٹ میجرز تو ان پلیس ہونے چاہیے اس تمام تر معاملے میں۔ فیک نیوز از ایکچولی اے ریئل کنسرن۔ یہ آپ مجھے بتائیں کہ واقعتاً آپ کی صحافی برادری کے کتنے خواتین ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں جن کے اوپر جو متواتر سے فیک نیوز کا شکار ہوتے ہیں، جن کے اوپر مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فالس انفارمیشن جو ہے پھیلائی جاتی ہے، مطلب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بالکل یہ اس کو ایک بیلنس ڈرا ہونا چاہیے اور بالکل ایک بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے اس پورے معاملے کے اوپر۔ میں یہ ضرور آپ کو کہہ دوں کہ ہمیں آپ کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اگر وہ کوئی ڈرافٹ لے کے آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، رانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، دیگر کمیٹی جو آپ چاہتے ہیں وہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل آپ راضی ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ڈرافٹ آئے گا اس پر کنسلٹیشن کے لیے تیار ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ چوئی صاحب، سیاسی معاملات پر تو بالکل آپ کی ٹیک آگے کی مذاکرات ہونے چاہیے اور حکومت کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے چاہیے، اور خصوصاً وہ اسیران
जिन पर या तो छोटे छोटे मुकदमात हैं या कुछ भी नहीं है, बेचारे वैसे ही जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक एक जमात से है, उनको तो कम से कम रिहा कर दें। एक और जो टॉपिक चल रहा है फवाद चौधरी साहब, आप चूंकि वजीर इत्तलात रहे हैं और आपके दौर में भी इस पर काफ़ी लहदह हुई थी, पीटीआई ने भी कोशिश की थी, मैं पीका की बात कर रहा हूं। कल राना साहब ने हमारे शो में एक बात की है, उन्होंने कहा कि आदिल हम जब हुक्मरान जमात होते हैं तो हमें इस तरह के ऑर्डिनेंसेस और बिल्स जो हैं पीका की तरह वो हमें सफ़ेद लगते हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में आते हैं फिर हम उसे काला कानून कहते हैं, और वाइस वर्सा फॉर द पीटीआई एज वेल। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई जो है वो खड़ी है सहाफ़ियों के साथ भी, इंसानी हुकूक की तंजीमों के साथ भी, लेकिन आपके दौर में भी ऐसी कोशिशें तो हो चुकी हैं ना? देखिए, जो हमारे दौर में कोशिश हुई है वो तो मैं अब भी चाहता हूं कि वो रेगुलेशन बने। जो उस वक्त मीडिया ने बहुत बड़ी गलती की कि कह के हमें रेगुलेट ही ना करें, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो एक बहरान पैदा हुआ है सोशल मीडिया को लेके, वो होना ही था। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आप पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने दें ताकि पाकिस्तान के अंदर एक रेगुलेटेड सोशल मीडिया जो है वो बन सके। अब वो चूंकि नहीं बन सका और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक गंभीर हुई है, और उसका जो नतीजा है कि अब आप क्रिमिनल लॉज बना रहे हैं। जो लॉ मैं लेके आ रहा था वो तो सिविल लॉ था ना, और सिविल लॉ इसीलिए लेके आ रहे थे कि जो मीडिया के लॉज हैं वो कभी भी क्रिमिनल लॉज जो हैं वो नहीं होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है वो मीडिया ने भी, और एस्टैब्लिशमेंट को तो शौक होता है ना कि वो सिर्फ क्रिमिनल सेंस में ही देखते हैं, वो तो देखते ही नहीं है कि सिविल लॉ भी ज़ाहिर उनको तो पता भी नहीं होता, तजुर्बा भी नहीं होता। तो इसलिए वो जो रेगुलेशन बननी चाहिए थी वो बन नहीं सकी, और उसकी वजह से ये अनफॉर्चुनेट अब इस तरह के ड्रैकोनियन लॉ बनाए जा रहे हैं। और अब तो एटीसी में जो है वो ट्राई किया जा रहा है लोगों को फॉर शेयरिंग देयर थॉट। अच्छा चौधरी साहब, मुझे बताइएगा, जो प्रेसिडेंट अलवी ने जारी किया था 2022 में, उसमें सिर्फ एक शख्स की तारीफ करते हुए कहा गया कि कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा, अथॉरिटी जो है किसी भी फर्द के तशख़्ख़ुस पर हमले की सूरत में कैद की सज़ा 3 से बढ़ाकर आपकी गवर्नमेंट में 5 साल हुई, और नाकाबिल ज़मानत ये मामला होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रायल कोर्ट 6 माह के अंदर फैसला करेगी। असल देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि फेक न्यूज़ फैलाते भी हैं, हम कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ऐसे लॉज आते हैं उसका जब मिस यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गवर्नमेंट पर तनकीद करूं और मुझ पे फिर इतलाक हो, और आपको पता है कि इसमें इतने लूप होल्स हैं कि आसानी से मुझे यहां से ऑफ एयर करा के और जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये पीका लॉ जो था ये बनाया था 2016 में PMLN में, फरोग नसीम साहब ने इसमें अमेंडमेंट करवा के तो इसके जो ऑफेंसेस हैं उनको नॉन अवेलेबल कर दिया था। तो कोई नया ऑफेंस तो क्रिएट नहीं हुआ था, वो सारे 2016 के ही ऑफेंसेस थे। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा से ही क्लियर है कि जो मीडिया के लॉज हैं वो कभी भी क्रिमिनल लॉज नहीं होने चाहिए, वो सिविल लॉज होने चाहिए। और ताकि अब इसमें देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि ये इशू नहीं है कि ये इसमें सजा क्या है, कुछ नहीं है। इसके में जो मिसयूज होगा, जो 16, 17 और सहाफियों को भी छोड़ दें, ये जो 16, 17, 18, 19 साल के हमारे लड़के लड़कियां होंगे, आप इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। जिस तरह 9 मई के और 26 नवंबर के केसेस में क्या हुआ है, लोगों ने, आईओज ने बुलाया लोगों को और कहा कि जी अगर आप हमें इतने पैसे नहीं देते तो हम आपको इन केसेस में डाल देते हैं, और हजारों लोगों को इसमें पैसे देने पड़े अपने आप को बचाने के लिए, निकालने के लिए। ये भी आप एक ऐसा ही मैयर ले रहे हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, स्पेशली जो यूथ है, वो वल्नरेबल हो जाएगी कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं उनका, चूंकि वो तो सारे रिवॉल्व अराउंड ही करप्शन पे कर रहे हैं, तो वो इनको जो है वो, और देखिए ना, फिर प्रॉब्लम ये है, सजा होना ना होना तो बाद की बात है ना। जब एक क्रिमिनल लॉ में आप बुक हो गए और वहां पे आपने जो रगड़ा लगना है पहले, वो तो पहले ही लग जाना, बेलें नहीं होनी, फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ टाइम है इन अपीलों का, उनके पास तो मर्डर की अपीलें जो है वो नहीं लग पा रही, वो तो ये केसेस लगा ही नहीं रहे, वो तो सवाए आईनी तरह बेंचों के, और उसमें वहां हो ही कुछ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट तो प्रैक्टिकली ठप हो गई है, तो ये तो अजीबोगरीब कानून बना दिया है। फवाद चौधरी साहब, तो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने इस पर गवर्नमेंट का जो वर्जन है वो भी सुना प्रोग्राम में। फवाद चौधरी साहब साबिक वजीर इत्तलात हैं और
تحریک انصاف سے ابھی تو وابستہ نہیں ہے، ان کا کلیم تو یہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے وہ وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں۔